کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بچپن کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ کھیل، مسکراہٹ یا خواب دیکھنے کی آزادی۔ لیکن دنیا کے کئی حصوں میں یہ سب کچھ چھن جاتا ہے، کیونکہ بچپن مزدوری میں قید کر دیا جاتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں قلم کی بجائے مزدوری کے اوزار ہیں، کسی کے کاندھے پر اسکول کا بیگ نہیں بلکہ اینٹوں کا بوجھ ہے۔ اپولوجی میں سقراط کا مشہور زمانہ جو فقرہ ہے کہ ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ، ایسی زندگی جس کو پرکھا نہ جائے، جس کے بارے میں سوال نہ اٹھایا جائے، وہ جینے کے قابل نہیں ہے۔ تو آئیے معاشرے میں غور کر کے یہ سوال اٹھائیے، کیا یہ انصاف ہے کہ بچے کے کندھے پہ اسکول کے بیگ کی بجائے اینٹوں کا بوجھ ہے؟ ارسطو اپنی کتاب پولیٹکس میں لکھتا ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اس کا اپنے کمال پہ پہنچنا ہے۔ تو سوچیں، وہ بچہ جسے نہ پڑھنے، سیکھنے، کھیلنے اور آگے بڑھنے کے کوئی مواقع فراہم کیے جائیں، وہ اپنے اس نقطۂ کمال تک کیسے پہنچے گا؟ اس کا کمال تو غربت کی دھول میں دفن ہو جاتا ہے۔ جان لاک اپنی کتاب ٹو ٹریٹیز آف گورنمنٹ میں یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی، آزادی اور جائیداد پر فطری حق حاصل ہے۔ لیکن سوچیں، جب ایک بچہ مزدوری پر مجبور ہو تو اس سے یہ تینوں حق چھن جاتے ہیں، یعنی زندگی مشقت میں، آزادی غربت میں اور جائیداد دوسروں کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ کارل مارکس کو دیکھیں، وہ اپنی کتاب ڈاس کیپٹل میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے، سرمایہ دار ہر مزدور کو اپنے منافع کی مشین میں بدل دیتا ہے، اور چائلڈ لیبر جو ہے وہ اسی غیر انسانی نظام کی انتہا ہے جہاں بچے کا بچپن بھی جو ہے وہ منافع کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ایمانوئل کانٹ اپنی کتاب گراؤنڈ ورک آف دی میٹافزکس آف مورلز میں یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو ایک منافع کا یہ ذریعہ نہ سمجھو، بلکہ ہر انسان کو اپنے آپ میں ایک مکمل مقصد سمجھو۔ لیکن جب ہم چائلڈ لیبر کو دیکھتے ہیں تو ہر بچہ ایک دوسرے کے منافع کا ایک معمولی سا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے ایمانوئل کانٹ کہتا ہے کہ یہ ایک معاشی نہیں بلکہ اخلاقی جرم بھی ہے۔ جان اسٹوارٹ مل اپنی کتاب آن لبرٹی میں کہتا ہے کہ انسان کی آزادی جو ہے وہ اس کی بنیادی ترقی ہے، لیکن جو بچہ صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، اس کی آزادی، اس کے خواب، اس کی ترقی سب غربت کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کہاں ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف والدین کی ہے کہ وہ بس اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں اور ان کی ساری ضروریات پوری کریں؟ لیکن آج جو ہمارے ہاں معاشی صورتحال ہے، والدین بھی کس حد تک اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ والدین کی بھی مجبوری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ چائلڈ لیبر کی طرف دھکیلتے ہیں، محنت مزدوری کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اس لیے افلاطون اپنی کتاب ریپبلک میں یہ کہتا ہے کہ حکمران کا یہ بنیادی اور اولین فرض ہے کہ وہ معاشرے میں انصاف قائم کرے۔ روسو نے جو سوشل کنٹریکٹ تھیوری دی، اس میں اس نے بتایا کہ عوام کا اور حکومت کا ایک اخلاقی معاہدہ ہے، لیکن اگر دیکھیں جب ریاست میں بچے بھوکے مر رہے ہوں، محنت مزدوری پر مجبور ہوں، تو اس کے مطابق یہ جو معاہدہ ہے یہ ٹوٹ چکا ہے۔ جان رالز اپنی کتاب اے تھیوری آف جسٹس میں یہ کہتا ہے کہ ایک منصفانہ طبقہ، ایک منصفانہ معاشرہ وہ ہے جہاں پہ کمزور سے کمزور طبقے کو بھی مناسب اور بہترین مواقع فراہم کیے جائیں۔ اور دیکھیں کہ معاشرے میں سب سے کمزور طبقہ کون ہے؟ تو سب سے کمزور طبقہ وہ بچے ہیں جو اپنا بچپن بیچنے پر جو ہیں وہ مجبور ہیں۔ اقبال کو دیکھیں، اقبال جو کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر یہ ستارے ہی مزدوری کے دھول میں مٹ جائیں تو پھر جو قوم کا آسمان ہے وہ ایک اندھیرے میں بدل جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف ایک معاشی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ ایک پیور فلسافیکل، فلسفیانہ سوال ہے کہ کیا ہم انسان کو محض ایک اپنے منافع کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا اس کو اپنے آپ میں ایک مقصد سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے جو ترقی کا مطلب ہے وہ صرف اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنا ہے، یا ہمارے لیے ترقی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں پہ چھوٹے بچے بھی جو ہیں ان کو پڑھنے لکھنے کھیلنے آگے بڑھنے کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں، وہ بھی اپنے بچپن کو جو ہے ہنسی خوشی مسکراہٹ میں جو ہے وہ گزار سکے؟ تو کیا انصاف جو ہے وہ صرف عدالتوں تک ہی محدود ہے یا گلی کے بچوں تک بھی وہ پہنچ سکتا ہے؟ کیا تعلیم صرف نعروں میں رہ گئی ہے یا تعلیم اس میں ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب ہو؟ کیا ہمارے لیے ترقی کا مطلب یہ بڑی بڑی بلڈنگز اور عمارتیں ہیں، یا ہمارے لیے ترقی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان عمارتوں میں وہ انسان
جو اپنے خوابوں کی تکمیل کا سوچ رہے ہیں وہ رہتے ہوں، وہ ہنستے بستے ہوں؟ تو سب سے اہم سوال، کیا حکومت اپنے سب سے کمزور طبقے کو یعنی بچوں کو وہ انصاف مہیا کر رہی ہے؟ کیا وہ ان بچوں کے خوابوں کی حفاظت کر رہی ہے؟ سوچیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔